اس کو سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ جب زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ کیا ہو اگر ہم یہ بھی جان لیں کہ جب زیادہ پانی آتا ہے تو یہ انسانوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ہم بھی پوری دنیا کی طرح اس بارش کے پانی کو محفوظ کر کے نہ صرف زیر زمین پانی کے لیول کو برقرار رکھ سکتے ہیں، بلکہ انسانی آبادیوں کے ساتھ ساتھ زراعت کے لیے بھی اس پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کئی بنجر علاقوں کو اس پانی کی وجہ سے سیراب کیا جا سکتا ہے۔ بارش اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کے لیے ایک رحمت اور ایک مہمان ہے۔ جب بارش آسمان سے برستی ہے تو یہ پرند چرند اور خصوصاً انسانوں کے لیے ایک امید کی کرن لے کے آتی ہے۔ یہ اس سوئی ہوئی مٹی کو جگاتی ہے۔ اس سے کسان کئی سارے قسم کے پھل، سبزیاں، فروٹ اور ہماری بنیادی ضرورت کے کھانے اگاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی پانی سے ہم کھاتے، پیتے، نہاتے اور ہر بنیادی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اور جب یہ بارش برستی ہے تو یہی بارش زیر زمین پانی کے لیول کو برقرار رکھتی ہے اور پوری دنیا میں اس بارش کے پانی کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان ایسا ملک ہے جو پانی کے بحران کا ہمیشہ شکار رہتا ہے۔ اس کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ قحط سالی رہتی ہے اور لوگ پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ علاقے چھوڑنے پہ مجبور ہیں۔ اس کے باوجود جب بارش کا پانی برستا ہے تو یہ سیلاب کی صورتحال اختیار کر کے سب کچھ کھربوں روپے کی پراپرٹیز، کھربوں روپے کے جو حکومتی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ بہاتا ہوا سمندر کی نظر کر دیتا ہے۔ Record-breaking floods have left much of Pakistan underwater. ویسے تو پورا سال یہ عوام اور ساتھ ساتھ حکومتیں بارشیں نہ ہونے کی، کلائمیٹ چینج کی اور خصوصاً پاکستان کے مختلف علاقوں میں پانی کی کمی کا رونا روتی ہے۔ خصوصاً کراچی، لاہور جیسے بڑے بڑے شہروں میں پانی کی قلت کا سامنا رہتا ہے لوگوں کو۔ کراچی میں تو ٹینکر مافیا کا اتنا راج ہے کہ لوگ 10-20 ہزار روپے دے کے مہینے کا پانی پورا کرتے ہیں، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو اس بارش کو سیو کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا جاتا۔ ہر سال پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے عوام کا اور حکومتی اثاثوں کا کھربوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے، اور پھر یہ نقصان عوام پہ بھاری ٹیکس لگا کے پورے کیے جاتے ہیں، اور پھر حکومتیں آ کے بڑی بڑی پریس کانفرنسیں کرتی ہیں کہ ہم نے یہ اقدامات کیے اور بارش سے یا سیلاب سے ہونے والے نقصانات کو اتنے بلین ڈالر لگا کے ہم نے اس کو پورا کر دیا۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیلاب کی بعد جو صورتحال ہوتی ہے یا جو تباہی ہوتی ہے یہ ایک مافیا کے لیے یا ایک بڑے طبقے کے لیے کاروبار کا ذریعہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہو اور عوام کی ہی فکر ہو حکومت کو تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ کھربوں روپے کا نقصان ہونے کے بعد حکومت جب عوامی ٹیکسز کے کھربوں روپے دوبارہ سے ان چیزوں کو یا ان عمارتوں کو، ان روڈوں کو، اس انفراسٹرکچر کو دوبارہ بنانے کے لیے استعمال کرتی ہے، پھر بھی وہ کوئی ایسی حکمت عملی نہیں اختیار کرتی جس سے اس پانی کے نقصان کو روکا جا سکے اور جس سے اس پانی کو نقصان کی جگہ فائدہ مند بنایا جا سکے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی اس کو انسانوں کے کام میں لایا جا سکے۔ دنیا بھر میں کئی ایسے ممالک ہیں جن میں پانی کا مین سورس صرف بارش کا ہی پانی ہے۔ ہمارے پڑوسی میں کئی ممالک ہیں جیسے کہ ملیشیا کے اندر پاکستان سے کئی گنا زیادہ بارش ہوتی ہے، لیکن حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے وہ بارش 1% عوام کو نقصان نہیں دیتی اور حکومت سارے پانی کو سٹور کر دیتی ہے، اور سٹور کرنے کے بعد فلٹریشن کے بعد وہ پانی عام گھروں تک پہنچایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زراعت کے لیے بھی وہ پانی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ ہمارے پڑوس ہی میں اگر آپ دیکھ لیں انڈیا کے اندر ایک جل شکتی ابھیان، یعنی کہ پانی کی طاقت کے بارے میں کوئی وہ ایک مہم چلا رہے ہیں کہ بھائی پانی کو ہم اپنی شکتی یا اپنی طاقت بنا سکتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ایک 2019 سے مہم چلا رہے ہیں، اور اس مہم کو چلانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ تقریباً 20-25 کروڑ لیٹر سالانہ وہ پانی جمع کر رہے ہیں۔ نہ صرف حکومتی سطح پہ وہ پانی جمع کیا جاتا ہے، حکومت ڈیمز بناتی ہے، بڑے بڑے تالاب اور ٹینکس بنا کے اس پانی کو سٹور کیا جاتا ہے، بلکہ عام عوام میں اتنا شعور بیدار ہو چکا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں واٹر ہارویسٹنگ ٹینک بنا رہے ہیں۔ جو بارش کا پانی ان کی چھتوں سے گرتا ہے اس کو فلٹر کر کے سٹور کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اس کو سٹور نہیں کرتے اس کو اپنے بور ویل میں یا جو زیر زمین پانی کے لیول کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو واپس زمین کی نظر کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے زیر زمین پانی کا لیول بڑھتا ہے۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے مودی دھمکی دے رہا ہے پانی کی۔ کیونکہ پچھلے 5 سالوں سے وہ پانی کے ذخیرے پہ اتنا کام کر رہے ہیں کہ وہ کئی ہزار چھوٹے بڑے ڈیم بنا چکے ہیں، وہ کئی کھرب لیٹر پانی سٹور کرنے کی اہلیت بنا چکے ہیں۔ شہروں کے اندر عام لوگ جو عام پبلک ہے انہوں نے بھی اتنے بڑے بڑے ٹینک اور روزمرہ ضرورت کے پانی کو سٹور کرنے کا انتظام کر رکھا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر اگر حالات کو دیکھا جائے، نہ حکومت کو کوئی غرض ہے اور نہ ہی عوام کو۔ جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں پہ ندی نالوں کے بیچ
بڑی بڑی عمارتیں اور ترقیاتی کام شروع ہیں، لوگ وہاں پہ گھر بنا چکے ہیں، اور جو ندی نالے عام بہتے تھے آبادی ان کے ارد گرد آباد ہوئی تو اس نے سارا کچرا وہاں پہ پھینکنا شروع کر دیا. حتیٰ کہ کئی ایسے علاقے ہیں ندی نالوں کے کناروں پہ جہاں لوگوں نے اپنے گھروں کے گٹر تک کو نالے کے بیچ میں پکا لگا کے رکھ لیا ہے اور اس کو ایک گٹر یا ایک کوڑا دان کے طور پہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. اگر غور سے دیکھا جائے یا کیلکولیٹ کیا جائے تو پانی کا تالاب بنانے کے لیے کوئی بہت زیادہ رقم درکار نہیں ہوتی. جو سیلاب کی وجہ سے کھربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے وہ ایک ہی دفعہ اگر استعمال کر دیے جائیں پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں تو یہ سیلاب نقصان کی جگہ عام عوام کے لیے اور خصوصاً پوری حکومت کے لیے فائدے کا باعث بن سکتا ہے. یہ پانی کھربوں لیٹر سٹور کیا جا سکتا ہے اور سٹور کرنے کے بعد اس پانی کو پورے شہروں میں کئی مہینوں تک استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر سال میں 2-3 دفعہ بارشیں ہوں اور ان بارشوں کے پانی کو سٹور کیا جائے تو پانی کی قلت اور پریشانی بالکل ختم ہو سکتی ہے. اور نہ صرف پانی کی قلت ختم ہوگی بلکہ یہ جو پانی اور سیلاب نقصان دیتا ہے اس سے بچا جا سکتا ہے. ہم نے اس پہ تھوڑی تحقیق کی کہ بھائی ایک پانی کے سٹوریج کو بنانے کے لیے کتنا خرچہ درکار ہوتا ہے تو ہم حیران رہ گئے کہ 1 سے 2 کروڑ لیٹر پانی اگر آپ سٹور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صرف 8-10 کروڑ پہ اگر حکومت لگائے تو آرام سے ایسے ٹینک بنائے جا سکتے ہیں. یہ جو کھربوں روپے نقصان ہوتا ہے اس کی بھرپائی دوبارہ سے اسی انداز میں کی جاتی ہے بجائے دوبارہ سے اسی طرح سے پیسے لگا کے عوام کے پیسے کو ضائع کرنے کے. اگر حکومت ایسی پالیسیز بنائے کہ ایسے جو سیوریج کا نظام ہو کہ بارش کا پانی آتے ہی ایک مناسب ترتیب کے ساتھ بڑے بڑے ٹینکس میں جو گرین بیلٹ ہیں سرکاری زمینیں ہیں ان پہ بنے ہوئے زیر زمین ٹینکوں میں چلا جائے. نہ صرف زیر زمین ٹینکوں میں جائے بلکہ عام عوام کو اتنا شعور دیا جائے کہ وہ اپنے بور ویل میں یا زیر زمین پانی کے لیول کو برقرار رکھنے کے لیے واٹر ہارویسٹنگ کریں. واٹر ہارویسٹنگ سے نہ صرف پانی کا لیول برقرار ہوگا بلکہ زیر زمین جو پانی کی جو کمی ہے وہ بھی پوری ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہماری مٹی بھی زرخیز ہوگی اور جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا کے اور چھوٹے چھوٹے بند بنا کے اسی طرح سے واٹر ہارویسٹنگ کر کے کسان اس پانی کو کئی مہینوں تک استعمال کر سکتے ہیں اور کئی فصلیں اس پہ پروان چڑھا سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ حکومت کو ہماری عوام کو اس کی کوئی توجہ ہے ہی نہیں. جب ہم اجتماعی طور پہ اپنی حالات کو دیکھتے ہیں تو جنگلات کی کٹائی زوروں شوروں پہ ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشیں اتنی بے ترتیب ہیں کہ جب یہ بارشیں اچانک آتی ہیں تو سب کچھ اپنے ساتھ بہا کے جاتی ہیں. اس سال اگر اندازے کے مطابق دیکھا جائے تو بارشوں، سیلاب، لینڈ سلائڈنگ اور اس طرح کے حادثات کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے لگ بھگ 500-600 افراد جان بھاگ ہو چکے ہیں. لیکن پھر بھی اس حکومت کو احساس نہیں ہوتا اور نہ ہی اس حکومت کو یہ جذبہ جاگتا ہے کہ عوام کے اندر اتنا شعور بیداری کی کوئی مہم چلائے کہ لوگ اپنے تئیں اپنے گھروں کے اندر، اپنی گلیوں کے اندر، اپنے محلوں کے اندر واٹر ہارویسٹنگ کر سکیں. اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر اور عام سیمینارز کے اندر نوجوانوں کے اندر یہ شعور بیدار کیا جائے کہ پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے پڑوس ہی میں ملک اگر آپ اس کو دیکھیں انڈیا کو تو وہ جل شنکیا اس طرح کا کچھ وہ مہم چلا رہے ہیں پانی کو محفوظ کرنے کے لیے اور اس کو وہ اتنا آگے تک لے کے گئے ہیں کہ ہر انسان کو شعور آ چکا ہے. وہاں کے ولاگرز، وہاں کے جو عام لوگ ہیں وہ اپنے ٹینکس بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہے ہیں کہ وہ اتنے لاکھ لیٹر تک پانی سٹور کر رہے ہیں. نہ صرف اس پانی کو سٹور کرتے ہیں بلکہ روزمرہ کے استعمال، گاڑیاں دھونے کے لیے، نہانے دھونے کے لیے، ایون کہ کئی علاقوں میں اس پانی کو فلٹر کر کے پینے کے قابل بنایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ، ہمارے حکمرانوں پہ اور خصوصاً ہم عوام پہ رحم کرے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ جانے کی توفیق ملے اور ہم جدید دنیا کا مقابلہ کر سکیں.